السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اور جس دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت ساروں کو اپنا لیا، ان کو گمراہ کر دیا، اور انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ ہم اپنے وقت مقرر کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے. ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہوگی، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کے کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 128 129 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 128، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن کو یاد کیجیے، اپنے قوم کے لوگوں کو اس دن کے حالات بتلائیے اور اس دن سے ڈرائیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کو جمع کرے گا، جنوں کو بھی جمع کرے گا، انسانوں کو بھی جمع کرے گا. انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست، یاد رکھیں، انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست، انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست ہوں گے ان کو بھی جمع کرے گا. جو دنیا میں جنوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے، ان کے حکم کو مانا کرتے تھے، ان کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی خاطر چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرنے کے بعد کہے گا کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا. اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیا مطلب؟ ان کو بالکل اپنے شکنجے میں کس لیا، ان کو گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، کفر و شرک کے کاموں میں لگا دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ یاسین میں بیان فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں وہ انسان جو جنوں کے پیچھے، شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں نا، چاہے وہ مٹی پتھر کے بتوں کو لوگ پوج رہے ہیں، چاہے قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، چاہے جس طرح سے بھی شرک ہو رہا ہے، شرک کروانے والا مین شیطان ہے. اس نے ہی پہلے انسانوں کو بہکایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہٹا کر کے شرک کی طرف گامزن کیا. کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ہی انسانوں سے کہیں گے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تم کو میں نے خبردار نہیں کیا تھا کہ تم شیطانوں کی عبادت مت کرنا. شیطانوں کی عبادت مت کرنا کیا مطلب؟ کوئی تو شیطان کی عبادت نہیں کرتا ہے. کسی کو دیکھا ہے شیطان کی عبادت کرتے ہوئے؟ شیطان کے پجاریوں کا ایک خاص گروہ ضرور ہے، لیکن عام طور پر انسان شیطانوں کی عبادت نہیں کرتا ہے. شیطان مٹی پتھر کی پوجا کرتا ہے، مٹی پتھر کے بتوں کی پوجا کرتا ہے، قبروں کی پوجا کرتا ہے، پیڑ پودوں کی پوجا کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہے، اپنے پیروں کی، فقیروں کی، نبیوں کی پوجا کرتا ہے. تو یہ جو پوجا کرتا ہے اصل میں کروانے والا شیطان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے آدم کی اولاد،
کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن ہے کیا مطلب؟ پہلے ہی اس نے وارننگ دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابلیس کو بھی کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو چلتے چلتے اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور کہا کہ ان انسانوں کی نسلوں میں سے اکثر کو بہکا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، اسی لیے وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، کیونکہ یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور آگے کہا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، شیطان نے تم میں سے اکثر مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے اکثر کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہی ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں سے کہے گا کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سارے انسانوں کو بہکا دیا۔ تو جب یہ سوال جواب ہو رہا ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، شیطان کی تعظیم و توقیر کرنے والے لوگ ہیں، شیطانی اعمال کو انجام دینے والے لوگ ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ موکل رکھتے ہیں، حالانکہ وہ موکل نہیں رکھتے ہیں، موکل رکھتے ہیں، اس کے لیے وہ باضابطہ عمل کرتے ہیں، صحیح غلط، شرک و کفر، بے ادبی، بے حرمتی والے تمام کام کر کے جنوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہے؟ شیطان کے دوست ہیں، جنوں کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اللہ فرماتے ہیں جو انسانوں میں سے اس کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر کار اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ یہاں پر جو شیطانوں کے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اس کا مطلب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان کو حکم دیتے تھے اور انسان اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ شیطان کہا کفر کرو، کفر کیا، شیطان کہا شرک کرو، شرک کیا، شیطان کہا جادو کرو، جادو کیا، شیطان کہا یہ کام کرو، وہ کام کیا، شیطان کہا کہ قرآن کی بے حرمتی کرو، وہ بھی کرنے کے لیے لوگ ریڈی ہو گئے۔ آج دنیا میں کر رہے ہیں لوگ، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نبی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ بہت سارے لوگ قرآن کی بے حرمتی میں حد کو پار کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو حکم دیے انسانوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور مزید حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الطبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا۔ رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ جب کوئی قوم سفر میں کسی وادی کے اندر پہنچتی تو وہاں پر وہ زور سے بولتے کہ میں اس وادی کے سردار کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس کا ارادہ کیا ہوتا تھا کہ اس وادی کا کوئی جن ہے جو یہاں کا بادشاہ ہے، سربراہ ہے۔ تو کہا کہ ان کو پکارتے وقت، ان کی اطاعت کرتے وقت جو تعظیم بجا لاتے تھے انسان، اس سے جنات کیا سمجھتا تھا کہ میں جناتوں کا بھی سردار ہوں، انسانوں کا بھی سردار ہوں، یہ ان کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن معذرت کرتے ہوئے جواب میں شیطانوں کے جو دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ آخر کار وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی ہم موت کے وقت میں پہنچ گئے اور ہم لوگ مر گئے اور یہاں پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تم نے شرک کیا، تم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے یقیناً وہ مشرک ہوتا ہے۔ تم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے دوستوں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم جو ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ،
ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہم قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمایا کہ جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو مقرر کر دیا ہے، کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے. اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح سے ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یعنی دنیا میں ظالموں کے اوپر ظالم کو مسلط کیا ہے، اور جب یہی قیامت میں پہنچیں گے تو ایک ظالم کے پیچھے دوسرا ظالم چلے گا. اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے نقصان پہنچانے والے لوگ، ان کے اوپر ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی طرح سے جو ظالمین ہیں ان کے اوپر اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا ہے جو ان کو ہلاک و برباد کرتے رہتے ہیں. سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا